طوفان کے ایپیسوڈ نمبر 92 کا پریویو لے کر آئے ہیں۔ ایپیسوڈ کے آغاز میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک منگول کمانڈر کی انٹری ہوتی ہے اور اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ اسی منگول کمانڈر اولوگان کا بندہ جو کہ سیب کھاتا ہوا سرحدوں پر آ رہا ہوتا ہے، وہ آتے ہی گھوڑے پر آ رہا ہوتا ہے اور اس کے سامنے کائی کے سپاہی کھڑے ہوتے ہیں جو کہ اس کمانڈر کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر کمانڈر نہ تو رکتا ہے اور نہ ہی کوئی بات کرتا ہے اور گھوڑے پر مزید آگے بڑھتا جا رہا ہوتا ہے، جس کے بعد عثمان صاحب کے سپاہی کہتے ہیں کہ یہاں سے آگے عثمان صاحب کی حدود شروع ہوتی ہیں، یہاں سے آگے کوئی بھی شخص بغیر اجازت کے داخل نہیں ہو سکتا۔ اس پر وہ کمانڈر کہتا ہے کہ کیا تم لوگ مجھے روکو گے؟ جس پر وہ سیب کھاتے ہوئے سیب تھوک دیتا ہے اور ان سپاہیوں سے کہتا ہے کہ اگر تمہارے اندر دم ہے تو آ کر مجھے روک لو۔ جس کے بعد وہ کمانڈر اپنے گھوڑے سے اترتا ہے اور نیچے آتا ہے۔ نیچے آتے ہی وہ سپاہیوں کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے، چونکہ وہ اکیلا شخص ہوتا ہے لہٰذا سپاہی بھی اسے آگے آنے دیتے ہیں اور کچھ نہیں کہتے، اور یقیناً وہ یہی سوچتے ہیں کہ قریب آ کر اگر اس نے کوئی غلط حرکت کی تو ہم اسے مار ڈالیں گے، مگر وہ کمانڈر قریب آ کر عثمان صاحب کے تمام سپاہیوں کو گرا ڈالتا ہے۔ جو ہی وہ اپنی تلوار نکالتا ہے، تلوار نکالتے ہی فوراً سب سے پہلے سامنے کھڑے سپاہی کو مارتا ہے اور پھر باقی تمام سپاہیوں کا بھی کام تمام کر دیتا ہے۔ یہ منگول کمانڈر بڑے دردناک طریقے سے عثمان صاحب کے تمام سپاہیوں کو مار دیتا ہے اور اس کے بعد حملہ کرتے ہی اس کے تمام دستہ بھی آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ چند منگول سپاہی بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں جو کہ آ کے عثمان صاحب کے تمام سپاہیوں کو مار ڈالتے ہیں اور عثمان صاحب کے تمام سپاہی نیچے گر پڑتے ہیں۔ جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، یہ منگول کمانڈر عثمان صاحب کے سپاہیوں کو مارنے کے بعد ہنستا ہے اور جو سپاہی ویسے ہی نیچے گرے ہوتے ہیں ان کے گلے بھی کاٹ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ان سرزمینوں کے لیے اب میں تباہی بن کر آیا ہوں۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ اس منگول کمانڈر کا فوجی دستہ وہاں پر پہنچ جاتا ہے، جو کہ آتے ہی وہاں پر رک جاتا ہے اور ایک شخص اتر کر اس منگول کمانڈر کے آگے جھک جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب جیسا آپ نے حکم دیا تھا ویسا ہی ہو گیا ہے، اب آگے کیا کرنا ہے؟ جس کے بعد وہ کمانڈر کہتا ہے کہ ہم آگ حصار قلعہ عثمان سے لے لیں گے۔ وہ شخص پوچھتا ہے کہ ہم آگ حصار قلعے کو کیسے فتح کریں گے جبکہ ہم بہت تھوڑے سے بندے ہیں اور ہمیں جہاں تک معلوم ہے عثمان نے اورحان کو وہیں پر چھوڑا ہوا ہے قلعے کی حفاظت کے لیے۔ جس پر یہ منگول کمانڈر کہتا ہے کہ ہمیں ہمارے خفیہ آدمی نے تمام معلومات فراہم کر دی ہیں، ہمارے پاس سرنگوں کا نقشہ موجود ہے۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ منگول کمانڈر اولوگان قبیلے میں گھوم پھر رہا ہوتا ہے، جس کے ساتھ عثمان صاحب نے جرکتائے کو بھی چھوڑا ہوتا ہے۔ جرکتائے کو کمانڈر اولوگان کہتا ہے کہ تم نے اپنے دین سے اور اپنے لوگوں سے غداری کر کے بالکل بھی اچھا نہیں کیا، تمہارے اندر منگولوں کا خون دوڑتا تھا اور تم گوک ٹینگری کی عبادت کرتے تھے، مگر آج تم دیکھو کس طرح ان کے نوکر بنے پھر رہے ہو، یقیناً تم اپنی اس غداری کی سزا پاؤ گے اور گوک ٹینگری تم پر لعنت برسائے گا۔ جس پر جرکتائے کہتا ہے کہ میں نے دین حق قبول کر لیا ہے اور میں حق کے راستے پر آ چکا ہوں، اب نہ تو مجھے تمہارے گوک ٹینگری کی کوئی پرواہ ہے اور نہ ہی منگولوں کی، بلکہ اب میں ایک ترک سپاہی بن چکا ہوں۔ جس پر منگول کمانڈر اولوگان کہتا ہے کہ اگر تم ہمارے ساتھ دوبارہ سے مل جاؤ تو ہو سکتا ہے کہ ہم تمہیں دوبارہ وہی مقام دے دیں۔ اس پر جرکتائے ہنسنے لگتا ہے اور منگول کمانڈر سے کہتا ہے کہ دین حق پر آئے ہوئے لوگ دوبارہ واپس نہیں پلٹا کرتے۔ اس پر منگول کمانڈر اولوگان کہتا ہے کہ تم بہت جلد اس کی قیمت ادا کرو گے جرکتائے۔ جرکتائے اس پر ہنستا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے تمہیں اوطاق میں بھی کہا تھا کہ ہم قیمت ادا نہیں کرتے بلکہ قیمت وصول کیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد منگول کمانڈر کہتا ہے کہ جرکتائے تم یہ بات ابھی تو کر رہے ہو، لیکن جب تمہارا بھائی ان سرحدوں پر تمہیں نظر آئے گا تو اس کے بعد تم بھی ڈر جاؤ گے۔ جس کے بعد جرکتائے تھوڑا پریشان ہو جاتا ہے اور منگول کمانڈر سے پوچھتا ہے کہ کیا میرا بھائی بھی اس وقت سرحدوں پر آ چکا ہے؟ جس کے بعد وہ منگول کمانڈر بھی ہنسنے لگتا ہے اور جواب میں کہتا ہے کہ یہ تو وقت ہی بتائے گا جرکتائے، وہ آ چکا ہے میرے ساتھ، لیکن وہ تمہیں سہارا دینے کے لیے نہیں بلکہ تم سے انتقام لینے آیا ہے۔ جرکتائے اس پر ہنستا ہے اور کہتا ہے کہ مجھ سے کوئی بھی انتقام نہیں لے سکتا کیونکہ میں عثمان صاحب کا ایک سردار ہوں۔ جس پر منگول کمانڈر کہتا ہے کہ تم یہاں پر ان کی کتوں کی طرح خدمت کرتے ہو، اگر تم ہمارے پاس ہوتے تو آج تمہارا یہ حال نہ ہوتا۔ جس پر جرکتائے کہتا ہے کہ میں ان کی کتوں کی طرح خدمت نہیں کرتا بلکہ ان کا ایک سردار ہوں اور عثمان صاحب میرے دیے گئے مشوروں پر عمل کرتے ہیں۔
اس پر جرکتائے کو منگول کمانڈر کہتا ہے کہ تمہارا بھائی بہت جلد تم سے انتقام لینے کے لیے سرحدوں پر آ چکا ہے اور اب وہ تمہارا انتقام لے بھی رہا ہوگا۔ جرکتائے تمہارے پاس ابھی بھی وقت ہے، لوٹ جاؤ۔ اس بات پر جرکتائے بہت پریشان ہوتا ہے اور منگول کمانڈر کو پیچھے سے بلا کر پوچھتا ہے کہ اس وقت اس کا بھائی کہاں ہے، جس کے بعد منگول کمانڈر آگے سے کوئی جواب نہیں دیتا اور کہتا ہے کہ تم بہت جلد اسے دیکھ لو گے، اور اس کے بعد منگول کمانڈر جرکتائے سے الگ ہو جاتا ہے۔ آگے جاتے ہی منگول کمانڈر دیکھتا ہے کہ البائے ایک گھوڑے کے ساتھ قبیلے میں گھوم رہا ہوتا ہے۔ منگول کمانڈر سمجھ جاتا ہے اور البائے کو قریب آنے کو کہتا ہے۔ اس کے قریب جا کر منگول کمانڈر کہتا ہے کہ کتنا خوبصورت گھوڑا ہے، جس کے بعد اس بہانے سے البائے کو کہتا ہے کہ البائے اگر کوئی بھی پیشن قدمی ہو قبیلے میں تو مجھے فوراً آگاہ کرنا، عثمان کے ہر قدم سے مجھے آگاہ کرو۔ یہ کہتے ہی منگول کمانڈر وہاں سے چلا جاتا ہے اور البائے بھی کہتا ہے کہ میں۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ منگول کمانڈر اولوگان کا ایک کمانڈر جو کہ جرکتائے کا بھائی ہوتا ہے، وہ آگ حصار قلعے میں اپنے سپاہیوں کے ساتھ سرنگ سے داخل ہونے لگتا ہے۔ چونکہ البائے نے انہیں تمام سرنگوں کا نقشہ پہلے سے ہی فراہم کر دیا ہوتا ہے، اس لیے انہیں اندر آنے میں کوئی بھی مشکلات کا سامنا نہیں ہوتا۔ منگول تمام سرنگوں کے ذریعے ہوتے ہوئے قلعے کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اور کمانڈر اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ عثمان کے ہر سپاہی کو مار ڈالو اور تمام کام خفیہ طریقے سے کرو تاکہ انہیں اندر آنے کا پتہ نہ چلے۔ یہ سنتے ہی تمام سپاہی اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں اور مزید آگے بڑھنے لگتے ہیں۔ تمام کئی سپاہی جو راستے میں آتے ہیں ان سب کو منگول کمانڈر مارتا جاتا ہے، یہاں تک کہ منگول کمانڈر ان سب کو مارتا قلعے میں داخل ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف عثمان اورحان کا ایک سپاہی اس بات کو دیکھ لیتا ہے اور وہ فوراً تیزی سے جا کر اندر بتا دیتا ہے کہ منگول قلعے میں داخل ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ وہ منگول جتنے بھی ہوتے ہیں وہ تمام سپاہیوں کو قتل کر دیتے ہیں اور راستے سے ہوتے ہوئے قلعے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اورحان کا دکھایا جاتا ہے کہ اورحان بوران کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور وہ قلعے کے تمام حفاظتی اقدامات پر سوچ رہا ہوتا ہے۔ جو دیواریں کمزور ہوتی ہیں ان دیواروں کو دوبارہ سے مرمت کرنے کا اورحان کہہ رہا ہوتا ہے۔ بوران تمام احکامات سن رہا ہوتا ہے اور اورحان سے کہتا ہے کہ جو آپ کا حکم میرے سردار۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ منگول کمانڈر راستے میں آنے والے تمام کئی سپاہیوں کو بے دردی سے مارتا ہوا قلعے میں گھس آتا ہے، یہاں تک کہ وہ قلعے کے مرکزی اوطاق تک پہنچنے والا ہوتا ہے۔ اسی کے پیچھے پیچھے اس کے سپاہی بھی آ رہے ہوتے ہیں۔ اورحان بھی بوران کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور تمام حفاظتی اقدامات دیکھ رہا ہوتا ہے، جس پر بوران کہتا ہے کہ قلعے کی چند دیواریں کافی کمزور ہو چکی ہیں، حملے کے بعد ہمیں ان کی مرمت کرنے کی ضرورت تھی مگر ابھی تک مرمت نہیں کی گئی، جس پر اورحان کہتا ہے کہ ان کی فوراً مرمت کروا دی جائے۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ اورحان کہتا ہے کہ تمام تر حفاظتی اقدامات اپنا لو، منگول کسی بھی وقت ہم پر حملہ کر سکتے ہیں۔ بوران کہتا ہے کہ آپ فکر نہ کریں میرے حضور، تمام سپاہی اور تیر انداز اپنی اپنی جگہ پر ہوشیار ہیں، کوئی بھی اگر ہماری طرف آنے کی کوشش کرے گا تو وہ مار دیا جائے گا۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ ہولوفیرا اورحان کے کمرے میں داخل ہوتی ہے اور آ کر کہتی ہے کہ منگول قلعے میں داخل ہو چکے ہیں۔ اورحان اس کے سوال میں پوچھتا ہے کہ وہ کیسے داخل ہوئے، جس کے جواب میں ہولوفیرا بتاتی ہے کہ وہ سرنگوں کے ذریعے قلعے میں داخل ہو چکے ہیں اور اب وہ اندر آ چکے ہیں۔ ان کی تعداد کافی زیادہ ہے اور اب ہم اس وقت دفاعی حالت میں نہیں ہیں، یقیناً ہمیں بہت جلد قلعہ چھوڑنا پڑے گا۔ اورحان کہتا ہے کہ میں اپنی آخری سانس تک لڑوں گا لیکن قلعہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے بعد اورحان ہولوفیرا سے کہتا ہے کہ تم یہاں سے نکل جاؤ کیونکہ یہاں بہت زیادہ خطرہ ہے اور میں نہیں چاہتا کہ تمہاری جان کو کوئی بھی نقصان پہنچے، اور سپاہیوں سے کہتا ہے کہ سپاہیوں ہولوفیرا خاتون کے ساتھ جاؤ اور انہیں وہاں پر نکال دو۔ اس کے بعد اورحان اور ہولوفیرا قلعے کے اندر ایک خفیہ دروازے سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اورحان قلعے میں خفیہ دروازے کے ذریعے ہولوفیرا کو باہر نکال دیتا ہے لیکن ہولوفیرا جانے سے انکار کرتی ہے، جس کے بعد اورحان سے ہولوفیرا کہتی ہے اگر مروں گی تو تمہارے ساتھ مروں گی اور اگر جئیں گے تو تمہارے ساتھ جئیں گے، جس پر اورحان کہتا ہے کہ تمہیں یہاں سے چلے جانا چاہیے کیونکہ منگول کمانڈر یقیناً ہمیں گرفتار کر لے گا اور اس وقت ہم دفاعی حالت میں نہیں ہیں۔ اس کے بعد اورحان اپنے کمرے سے نکل کر باہر آتا ہے اور آ کر دیکھتا ہے کہ منگول کمانڈر تمام کائی کے سپاہیوں کو مار رہا ہوتا ہے۔
اور منگول کمانڈر اورحان سے کہتا ہے کہ آ جاؤ چھوٹے شہزادے، میں تمہیں ہی پکڑنے آیا تھا، جس پر اورحان کہتا ہے کہ آج دیکھ لیتے ہیں کہ تم منگولوں میں کتنی جسارت ہے۔ جس کے بعد اورحان بوران کے ساتھ ہو کر پیچھے ہٹنے لگتا ہے تاکہ ہولوفیرا خاتون کو قلعے سے نکال سکے۔ اس کے بعد اورحان ہولوفیرا کو قلعے سے نکال دیتا ہے، اور نکالنے کے بعد منگول کمانڈر اورحان کو گرفتار کر لیتا ہے اور گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ اورحان منگول کمانڈر سے کہتا ہے کہ تم میں اگر ذرا سانس ہے تو اکیلے آ کر مجھ سے لڑو، جس پر منگول کمانڈر کہتا ہے کہ ایسا بھی کر لیں گے، لیکن فی الحال تمہیں گرفتار کرنے کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں یہی کروں گا، اور دیکھنا تمہارا میں کیا حشر کروں گا۔ جس پر اورحان اور کمانڈر کے بیچ اور بھی کافی بحث ہونے لگتی ہے۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ منگول کمانڈر اولوگان عثمان کے سامنے آ کر ایک گدی لے کر اس پر بیٹھ جاتا ہے۔ عثمان کمانڈر اولوگان سے پوچھتا ہے کہ تمہاری کیا شرائط ہیں، جس پر اولوگان کو دودھ لا کر پیش کیا جاتا ہے اور وہ دودھ پیتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ ہولوفیرا خاتون قبیلے میں دوڑتی ہوئی آتی ہے اور آ کر کہتی ہے کہ عثمان صاحب، اورحان کو منگولوں نے پکڑ لیا ہے۔ جس کے بعد عثمان صاحب کافی پریشان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں جانتا تھا کہ منگول کمانڈر اولوگان یہاں پر کسی نہ کسی چال کے غرض ہی آیا ہوا تھا، اس نے ہمیں بھٹکانے کی کوشش کی۔ جس کے بعد عثمان صاحب کہتے ہیں کہ گھوڑے تیار کرو، ہم بہت جلد نکل رہے ہیں۔ یہی سارا معاملہ دیکھ کر البائے پیچھے مسکرا رہا ہوتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے عثمان جاؤ، تمہارا خاندان بہت جلد ٹوٹنے والا ہے۔ اس کے بعد عثمان صاحب کہتے ہیں کہ فوراً گھوڑے تیار کرو۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ منگول کمانڈر نے اورحان اور بوران کو ایک لکڑی کے تختے کے ساتھ باندھا ہوتا ہے اور وہ ان پر ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ دکھایا جاتا ہے کہ اورحان کو وہ منگول کمانڈر کافی مکے وغیرہ بھی لگاتا ہے۔ جس کے بعد اورحان کہتا ہے کہ تم سے میں ایک ایک چیز کا حساب لوں گا، جس پر منگول کمانڈر کہتا ہے کہ یہ حساب لینے کے لیے تمہیں زندہ رہنا پڑے گا۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ البائے قبیلے میں کنویں میں ایک زہر کی بوتل ملا دیتا ہے، جو کہ منگول کمانڈر اولوگان نے اسے دی ہوتی ہے، اور اپنے پینے کا پانی الگ کر کے اپنی بیٹی کو دے دیتا ہے۔ البائے پانی میں زہر ڈالنے کے بعد لوگوں کو ان کے جگہوں میں پانی بھر بھر کر دیتا ہے تاکہ لوگوں کی ہمدردی حاصل کر سکے۔ اس کے بعد لوگ اسے بہت سراہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم قبیلے کی بہت خدمت کر رہے ہو۔ جس کے بعد البائے دل ہی دل میں کہتا ہے کہ پیو سارے پانی پیو۔ بہت جلد عثمان اور اس کے چاہنے والے تمام لوگ اپنا انجام تک پہنچیں گے۔ اس کے بعد تمام لوگ اپنے پانی کے جگ اٹھاتے ہیں اور البائے کو دیتے ہیں، جس پر البائے انہیں وہ زہر آلودہ پانی بھر کر دیتا ہے اور تمام لوگ پانی لے کر گھروں کو چلے جاتے ہیں، اور البائے سوچتا ہے کہ اس طرح تمام لوگ مر جائیں گے اور میں بہت جلد سرداری کے منصب پر فائز ہو جاؤں گا، اس لیے وہ لوگوں کی ہمدردی بھی حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ آج کی قسط ختم۔